بیادہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری تو تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ میں رب ذوالجلال کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، پھر میرا رب مجھے زندہ کرے، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر میرا رب مجھے زندہ کرے، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر میرا رب مجھے زندہ کرے۔ سرکار نے ایک سانس میں 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ سرکار نے تمنا کی اور پوری زندگی جو ہے وہ تمنا کرتے رہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں نہیں، آپ کئی جنگوں کے اندر جو ہے وہ آپ تشریف لے گئے، اور زندگی بھر یعنی جب مدینہ شریف میں آپ تشریف لائے، جنگ بدر کے بعد آپ نے کئی جنگیں لڑی، جن جنگوں کے اندر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے، حضور علیہ السلام نے ان سے جہاد کیا، جنگیں لڑی۔ اگر اس صورت کو دیکھا جائے تو پھر تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو شہید اعظم اور یقیناً ہیں شہید اعظم، کیونکہ جن کے قدموں کی برکت سے رب ذوالجلال نے حضرت امام حسین کو شہادت کی دولت عطا فرمائی ہے، تو ان کی اپنی شہادت اعظمیت کا کمال کیا ہوگا۔ اور پھر دوسرے مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم وَإِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ۔ رب ذوالجلال کے مبعوث علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ بلاکن ینظر الی قلوبکم ونیاتکم، میرا رب تو تمہارے دلوں کی پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، میرا رب تو تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ اب وہ بندہ نکلا تھا صرف مال غنیمت لینے کے لیے کہ لڑوں گا تو جناب والا میں ان کا مال لوٹوں گا، لڑوں گا تو میں یہ سواری لوں گا، لڑوں گا تو لوگ مجھے کہیں گے کہ دیکھو یہ کتنا بڑا بہادر تھا، لیکن وہ وہاں پر گیا، اس کی گردن کٹ گئی۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شہید نہیں ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے، فرمایا ایک بندہ تھا اس کو میدان جہاد میں جانے کے لیے کچھ مجبوریاں حائل تھی، نیت اس کی پکی تھی، کوئی پریشانیاں حائل تھی، نیت ان کی پکی تھی، تو پھر کیا ہوا، وہ جا نہیں سکا، لیکن وہ دنیا سے ایسے ہی چلا گیا، اپنے چارپائی کے اوپر لیٹا تھا، بستر پر تھا، تو روح کفت ان سے پرواز کر گئی۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ میرا رب ان کو بھی شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ اب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غزوہ احد میں نہیں جا سکے، مجبوری تھی، آپ کی زوجہ محترمہ جو نبی علیہ السلام کی شہزادی تھی وہ بیمار تھی، ٹھیک نہیں تھی، بعد میں ان کا انتقال بھی ہوا اسی دوران، لیکن وہ آپ نہیں جا سکی۔ سرکار نے فرمایا جتنا ثواب جنگ احد میں جانے والوں کو میرے رب نے دیا ہے، اسی طرح اتنا ہی ثواب میرے رب کریم نے حضرت عثمان غنی کو بھی عطا فرمایا ہے۔ جتنا حصہ اس جنگ میں جنگ احد میں جانے والوں کو غنیمت کا ملا، مال غنیمت کا، اتنا ہی حصہ میرے سیدنا عثمان غنی کو بھی ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر نیت نہیں کہ ٹھیک تھی، نیت جو ہے یہ تھی کہ میں جاؤں اور وہاں پر جا کے میں لڑوں رب ذوالجلال کے راستے میں جہاد کروں، میں نیت ٹھیک تھی۔ تو اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر اور یقیناً ہی اس کو دیکھا جائے گا کہ ایک بندے کی گردن اتر گئی ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ بندہ جو ہے وہ جہنمی ہے، اور ایک بندہ وہ ہے کہ جس کی نیت جو ہے وہ ٹھیک ہے، گردن نہیں اتری ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں وہ شہید ہے۔ تو اس واسطے رب ذوالجلال کے مبعوث علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس کے بارے میں خود فرماتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بڑی قابل توجہ بات ہے، شہادت کی 2 قسمیں، ایک ہے شہادت جہری اور ایک ہے شہادت سری، یعنی ظاہری شہادت اور باطنی شہادت۔ ظاہری شہادت یہ ہے کہ اس کے لیے 4 خوبیوں کا ہونا ضروری ہے، 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ بندے کو شہادت کی صورتیں یعنی شہادت کب ملے گی۔ وہ یہ ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے اس کو کہ وہ بندہ کہ جس کے اوپر تلوار چلے اس کا کوئی حصہ کٹ جائے، جسم کا کوئی حصہ، خون اس کا نکل۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس بندے کا کوئی حصہ اتر جائے،
اور پھر تیسرے نمبر پر یہ کہ خون اس کے جسم سے بہہ جائے، خون بھی نکلا ہے، ایک تلوار بھی چلی ہے، وہ زخمی بھی ہوا ہے، اس کا کوئی حصہ بھی اترا، اور پھر یہ ہے کہ اس کا خون بھی نکلا، اور پھر چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اس بندے کی روح بھی نکل گئی۔ ہمارے علماء کہتے ہیں 4 چیزیں، ایک یہ ہے کہ وہ زخمی ہو، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو چیز اس کو لگی ہے اس کا حصہ بھی جدا ہو، تیسرے نمبر پر یہ کہ اس کا خون بھی نکلے، چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ وہ اس کے اندر جو روح ہے وہ روح بھی نکل جائے، تب جا کے اس کی شہادت جاری پوری ہوتی ہے۔ تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اگر صرف شہادت جہری کو دیکھا جائے کہ ظاہری شہادت کہ بندے کے جسم پر جو ہے وہ تلوار چلی ہے یا کوئی پتھر لگنے کی وجہ سے اس کے جسم سے خون نکلا، جس طرح کہ وہ میدان جہاد میں پتھر بھی لگتے ہیں، پتھر بھی پھینکے جاتے ہیں، بڑے بڑے طریقے ہیں حملہ کرنے کے، تو کہتا ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو 3 چیزیں تو ہمارے عقل اسلام میں پائی گئی ہے۔ یعنی سرکار میدان جہاد میں زخمی بھی ہوئے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک سے خون بھی نکلا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک سے وہ حصہ بھی جدا ہوا ہے کہ جب میدان احد میں آپ گئے تو وہاں پر جب نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے حملہ کیا، انہوں نے بھی کیا، اب نبی کریم علیہ السلام کے دندان مبارک پر پتھر لگا تو آپ کے دندان مبارک کا اوپر یعنی جو آگے والا حصہ تھا اس کا ایک جو ہے وہ آپ کا تھوڑا سا حصہ اتر گیا منہ مبارک سے، آقا علیہ السلام کا خون مبارک نکلا۔ اب وہ شرط ایک خون کی تھی وہ بھی پوری ہو گئی، اب وہ دانت مبارک جو اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اترا تھا وہ بھی علیحدہ ہوا، 2 ہو گئے، اور دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ وہ آلہ جارحہ تھا، یعنی جس سے زخمی کیا گیا وہ پتھر تھا۔ اب یہ 3 چیزیں پائی گئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ چوتھی چیز تھی روح کا نکلنا، تو لیکن روح نہیں نکلی، کیوں؟ اس لیے کہ رب نے سرکار سے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، میرے نبی علیہ السلام میں تمہارا رب ہوں، تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا۔ اب ہمارے علماء کا قانون یہ ہے کہ جن کے اندر یہ 4 چیزیں پائی گئی وہ شہید ہے، اور اگر 4 نہ بھی پائی گئی، 4 میں سے 3 بھی پائی گئی وہ پھر بھی شہید ہے۔ اگر 2 چیزیں پائی گئی رب ذوالجلال شہادت کا حصہ پھر بھی ان کو دے گا، اور اگر 1 پائی گئی تو پھر بھی ان کو شہادت کا حصہ ملے گا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو 3 چیزیں پائی گئی کہ سرکار کا دانت مبارک جو جدا ہوا تھا، وہ دانت مبارک یعنی جسم کا حصہ تھا وہ جدا ہوا، زخمی بھی آپ ہوئے تھے، تیسرے نمبر پر آپ کو وہ پتھر لگا تھا جس سے بندہ شہید ہو سکتا ہے۔ تو وہ 3 چیزیں پائی گئی۔ تو ہمارے علماء کا قانون ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے کہ للاکثر حکم الکل، یعنی اکثر اجزاء کے لیے کل اجزاء کا حکم ہے، تو پھر نبی کریم علیہ السلام کو رب نے شہادت جہری کا بھی ثواب عطا فرما دیا ہے، یعنی شہادت جہری سے بھی سرکار سرفراز ہوئے ہیں، اس سے مراد پھر یہ ہے۔ اور پھر شہادت دوسری قسم اس کی ہے شہادت سری، اور یہ بڑی ایک قابل توجہ بات ہے۔ شہادت سری کی ظاہری صورت جو ہے اس کی یہ بھی ہے کہ بندے کو زہر دیا جائے، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، زہر دیا گیا، رات کو سویا تھا کسی روٹی میں ڈال کر یا ویسے کھانے میں ملا کر زہر دے دیا گیا، اگر وہ زہر کی وجہ سے اگر وہ بندہ شہید ہو گیا، فوت ہو گیا، پھر بھی شہید ہے اس صورت میں بھی، یا کسی اور صورت میں اس کو کوئی ایسی چیز دے دی گئی، یا وہ پانی میں اس نے چھلانگ لگائی تھی تو پانی میں وہ ڈوب گیا، اس صورت میں بھی اس کو شہادت سری کا ثواب ملے گا، یعنی چھپی ہوئی شہادت جو ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ اس کا چلے، لیکن حقیقت میں رب کو چونکہ اس کا پتہ ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کو شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کی مثال تو بھی ہمارے آقا علیہ السلام کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب خیبر کے مقام پر تشریف فرما ہوئے تھے، وہاں پر ایک عورت تھی زینب نامی، اب اس نے جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام سے کہا، وہ یہودی عورت تھی، اس نے کہا کہ مبو علیہ السلام میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں، آپ میری دعوت کو قبول فرما لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا۔ آقا علیہ السلام
کی نے دعوت کو جب قبول کیا تو اس نے ایک بکری لی، بکری اس کو ذبح کیا، اس کو پکایا، یہاں تک کہ اس پوری بکری کو روسٹ کیا گیا اور پورے گوشت کے اندر اس نے زہر ملا دیا تھا، زہر ملا دیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب وہ گوشت پیش کیا گیا، صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام کو جو گوشت دیا گیا اس نے اس ٹکڑے کے اندر جو سرکار کو پیش کیا گیا، یعنی آگے والی دستی سرکار کو پسند تھی جانور کی، بکرے کی، تو اس نے اس دستی کے اندر زہر زیادہ ملایا گیا اور مہلک زہر تھا، بڑا تیز زہر تھا جو ملایا گیا۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام کو دیا گیا، اب ہوا کیا؟ سرکار کے سامنے گوشت رکھا گیا، سرکار نے بھی ایک بوٹی چکھی تھی، تو اس بوٹی نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ حکم دے دیا، سرکار سے عرض کر دیا کہ محبوب علیہ السلام آپ جو ہے مجھے نہ تناول فرمائے، اس لیے کہ میرے اندر اس عورت نے زہر ملایا ہوا ہے۔ اور جو امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر لکھا، اس کے اندر تو اس طرح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب اس بوٹی کو پکڑا، بھی چکھا ہی تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ ارفعوا ایدیکم، میرے صحابہ اپنے اس ہاتھ کو اٹھا لو، چھوڑ دو گوشت کو، چھوڑ دو گوشت کو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے سرکار نے فرمایا کہ اس کے اندر زہر ملایا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا عورت کو بلایا جائے، عورت آ گئی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کے اندر زہر ملایا ہوا ہے۔ اب اس یہودیہ عورت نے کیا کہا؟ یہودیہ کا لفظ سننا، یہودیت کے لفظ سننا، کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی کہ پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا کہ اس کے اندر میں نے زہر ملایا ہوا ہے؟ کس نے آپ کو بتایا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کے اندر زہر ملایا تھا، لیکن آپ کو کس نے بتایا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس بوٹی نے بتایا ہے کہ میرے اندر زہر ملایا ہوا ہے۔ اب اس عورت کا عقیدہ ہے، وہ یہودیہ تھی، کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی کہ میں نے بھی اس لیے زہر ملایا تھا، میں نے بڑا شور سنا تھا کہ مکہ شریف کے اندر ایک شخصیت ہے، وہ نبوت کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اگر وہ سچے نبی ہیں تو یقیناً یہ گوشت، یہ بوٹی جب وہ کھائیں گے تو ان کو بتا دے گی، کیونکہ نبیوں کو خبر ہوتی ہے، رب نے ان کو علم غیب دیا ہوتا ہے، نبیوں کو خبر ہوتی ہے، تو میں نے اس لیے اس کے اندر ملایا تھا، اور اگر نبی نہیں ہوئے تو چلو زہر کھا کر یہ شور ہی ختم ہو جائے گا۔ یہودیت کا یہ عقیدہ کہ رب کے نبی ہوتے ہی وہ ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال زمین کے اوپر بھی علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ بات تو چلو علیحدہ موضوع ہے ایک پورا، لیکن اب یہ جو نبی کریم علیہ السلام نے جب زہر، یہاں تک کہ ایک صحابی تو اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس لقمے کو کھا لیا تو اس اتنا زہر زہریلا تھا کہ اسی جگہ پہ اس کی موت واقع ہو گئی، وہ شہید ہو گئے وہیں پر۔ تو ہمارے محدثین نے لکھا کہ تم دیکھو تو صحیح کہ رب کریم کی ذات ببرکات کیسی ہے کہ جس نے شہادت سری سے نبی کریم علیہ السلام کو جو ہے وہ سرفراز فرمایا۔ اب دوسرے جو صحابی تھے انہوں نے اس کو کھایا، وہ شہید ہو گئے، اس کے اندر اتنا زہریلا زہر تھا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو کھایا لیکن سرکار شہید نہیں ہوئے۔ کہتے اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتے اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ میرے نبی علیہ السلام میں تو وہ ذات ہوں کہ جو تمہیں لوگوں کے شر سے بچانے والا ہوں۔ اب سرکار اگر وہاں پہ شہید ہو جاتے، سرکار کی روح مبارک نکل جاتی، تو پھر سرکار کی شہادت جہری بننی تھی، تو پھر رب کا وعدہ جو ہے وہ سچا نہیں ہونا تھا، تو رب کا اگر وعدہ سچا نہ ہوتا تو قرآن جو ہے وہ بھی سچا نہیں شمار ہونا تھا۔ اب رب کا وعدہ یہ سچا تھا اور رب نے بتا دیا، فرمایا کہ میرے نبی کریم علیہ السلام، بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس دنیا کا کوئی بندہ بھی جو ہے ایسا وار کر کے جو ہے اسی وقت آپ کو شہید نہیں کر سکتا، کیوں کہ ہم نے آپ کو لوگوں کے شر سے بچانا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وصال مبارک ہوا تو آپ کا بستر مبارک پر ہوا، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہوا، اور سید عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی گود مبارک میں سرکار کا سر مبارک تھا۔ رب ذوالجلال نے سرکار کو
جو ہے سرکار کی روح مبارک کو اس وقت قبض کیا تھا، کسی میدان کے اندر سرکار شہید نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ رب ذوالجلال جو شہادت ظہری تھی، شہادت ظہری، اس کا ظہور سیدنا امام حسین سے کرنا چاہتا تھا، اور جو شہادت سری تھی اس کا ظہور اگرچہ سرکار کے اندر سے بھی ہوا ایک مقام پر، ایک حصہ، لیکن اس کا مکمل طور پر جو ظہور ہونا تھا وہ حضرت امام حسن کو زہر کی صورت میں رب ذوالجلال ان کو عطا فرمانا چاہتا تھا۔ اب یہاں پہ نبی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو چونکہ زہر دیا گیا تھا، تو آپ یعنی 7 مرتبہ زہر دیا گیا، 6 مرتبہ جب زہر دیا گیا وہ بڑا تیز زہر تھا، تو اپنے نانا جان حضرت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، تو وہاں پر جا کے جو ہے وہ آپ سے عرض کرتے، تو اللہ کریم کی کرم نوازی ہوتی، وہ زہر کا اثر ختم ہو جاتا۔ زہر کا اثر سرکار کے روضے پاک پہ جاتے تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا، اتنا زہریلا زہر تھا۔ 7ویں مرتبہ جب زہر دیا گیا تو اس وقت سیسا پگھلا کر اس زہر کے اندر جو ہے وہ زہر دیا گیا جب، تو آپ کی شہادت ہو گئی۔ وہ ایک قصہ لمبا اور وہ علیحدہ قصہ ہے، لیکن شہادت جو سری تھی، چھپی ہوئی شہادت، وہ رب ذوالجلال نے سرکار کی امام حسن کی صورت میں ظاہر فرمائی۔ اور دو شہادت ظاہری طور پر گردن کا کٹ جانا اور پھر خون کا نکلنا، جسم کے اعضاء کا کٹ جانا، زخموں کے ساتھ چور و چور ہو جانا، یہ شکل تھی حضرت امام حسین کی جو رب ذوالجلال نے سرکار کی وجہ سے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اب یہ بات اتنی تھی۔ اس کے بعد ایک یہاں پہ سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف پوتے کو ہی بیٹا کہا جائے، دوتے کو بیٹا نہیں کہتے، اور پھر اعتراض سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، معاذ اللہ سرکار کی اولاد پاک پر، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی حضرت امام حسن تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کریم علیہ السلام کے تو دوتے تھے، اب ان کے بیٹے تو نہیں ہیں، اور پھر وہ چونکہ نسل جو چلتی ہے وہ پوتوں سے چلتی ہے، بیٹوں سے چلتی ہے۔ اب یہ ایک اعتراض ہے، اس کا جواب یقیناً بڑا لمبا ہے، اور جو احادیث آگے آئی ہے اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا، اور ایک نہیں 20 ایسی حدیث موجود ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا، اور بعض مقامات میں تو اس طرح ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا بھی ہے، میری بیٹی کا بیٹا بھی ہے۔ اور وہ جو جامع ترمذی شریف کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، وفا میں بھی ہے، شفا شریف کے اندر بھی ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کی نسل جو ہے ان کے بیٹے کی طرف سے چلتی ہے، تو سرکار نے فرمایا میری نسل یہ میری سیدہ فاطمہ کی طرف سے چلے گی، میری نسل ان کی طرف سے چلے گی۔ اور یہ پھر صورتحال ایسی بنی، حضرت امام نبی کریم علیہ السلام کے دوتے حضرت امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ ان کی طرف سے یہ نسل، آج جتنے بھی سادات کرام ہیں جو سید ہیں وہ سارے کے سارے یا وہ حسنی ہیں امام حسن کی اولاد سے ہیں، یا وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اولاد سے پاک سے ہیں، وہ جتنے بھی سید ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ حجاج بن یوسف کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اس زمانے کے اندر یہ بہت زیادہ یعنی یہ بات جو ہے وہ مشہور ہو گئی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کے یہ بیٹے ہیں۔ لوگوں نے بیٹا کہنا شروع کر دیا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، چونکہ صحابہ کو تو پتہ تھا، یا جو ان کے قریب رہتے تھے ان کو تو پتہ تھا۔ اب حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ عراق کے اندر یہ یحییٰ بن یعمر جو ہے وہ بھی موجود ہے، اور یہ بات انہوں نے عراق کے اندر مشہور کی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں حجاج بن یوسف نے کہا کہ یحییٰ کو بلایا جائے۔ حضرت یحییٰ کو جب بلایا گیا، ان سے کہا کہ میرا تم سے ایک سوال ہے، اگر تم نے سوال کا جواب صحیح نہ دیا تو پھر میں تمہاری گردن کو اڑا دوں گا۔ کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہا یہ جو تم نے کہا کہ حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام جو ہے یہ نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو دوتے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نسل تو چلتی ہے ان سے جو ہے وہ بیٹوں کی طرف سے، اب یہ تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ان کے ہیں، اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بیٹے ہیں، تو تم یہ کہتے ہو اس کی دلیل کو پکی دو۔ تو کیا دلیل دی تھی حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ آپ نے دلیل یہ دی کہ آپ نے فرمایا یہ جو قرآن کریم کے اندر، توجہ سے میری بات سننا، فرمایا یہ جو قرآن کریم کے اندر ہے کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا،
علی ابراہیم علی قومہ ومن ذریتہ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین، کہ حضرت یحییٰ کہنے لگے کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ رب قرآن کے اندر کہتا ہے کہ ہماری دلیل وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، ہماری دلیل یہ ہے کہ آتیناہا، ہم نے عطا کیا ابراہیم کو علی قومی، ان کی قوم پر، کیا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو ان کی قوم پر جب عطا ہوئی تو آگے کیا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد آئی، یعنی حضرت ابراہیم کے بعد ان کی اولاد آئی۔ اب ان کی اولاد کون ہے؟ اب ان کی اولاد حضرت یحییٰ بتانے لگے کہ اب ان کی اولاد یہ ہے حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ، ہارون، اور جو ہے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب حضرت یحییٰ کہنے لگے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بیٹے ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے، تو مریم سلام اللہ علیہ کا تو کوئی شوہر ہی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے، تو جب باپ نہیں ہے لیکن رب نے کہا کہ یہ ابراہیم کے بیٹے ہیں، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو جب ان کے کوئی باپ ہی نہیں ہے تو رب نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت یحییٰ کہنے لگے کہ حجاج بن یوسف تم سوچو تو صحیح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہزاروں سال بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، رب نے ان کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا کہا، لیکن بیٹے حقیقت میں ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے۔ تو حضرت یحییٰ کہنے لگے تم پھر سوچو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تو سرکار کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ 5 سال گزار کے گئے ہیں، تو وہ سرکار کے بیٹے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور پھر دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ رب کریم کے نبی علیہ السلام نے خود یہ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، کئی مقامات پر آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ آخر میں جس موضوع کو انشاءاللہ میں اگلے جمعہ شریف کے اندر یہ بیان کروں گا، اور یہ چونکہ قرآن کی دلیل ہے، حدیث کی دلیل جو ہے وہ اگلے جمعہ شریف کے اندر بیان کریں گے، اور اس کے اندر فضائل بھی ہیں حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کے۔ اب دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ جب عیسائی آئے مسجد شریف کے اندر، مسجد نبی شریف کے اندر آئے، تو آتے ہی انہوں نے کیا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام کا پوچھا، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام سے وہ مناظرہ کریں، اور معاذ اللہ اپنے آپ کو وہ بہت بڑا مناظر اعظم سمجھتے تھے، اور سرکار سے وہ مناظرہ کرنے کے لیے نجران سے آئے ہوئے تھے، اتنی دور کا سفر کر کے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اتنا یعنی ان کے پاس مال و متاع تھا، سامان تھا، اور پھر اتنا راش لے کر وہ آئے۔ جس وقت وہ آئے تو مسجد میں آتے ہی انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، یعنی خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ نہیں کیا، بیت المقدس کی طرف۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا، صحابہ نے حضور کی طرف دیکھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ذرا ان کو نماز پڑھنے دو نا، تو اس کے بعد ہم اس کا علاج کرتے ہیں۔ اب جب انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا تو حضور نے ان کو فرمایا کہ تم میرے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ اب وہ جو عیسائی تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ سے پہلے اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، معاذ اللہ، یعنی انہوں نے کہا کہ آپ سے بھی پہلے ہم رب کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں۔ یہ جملہ جب بولا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ تمہیں کون سی چیز میرے اوپر ایمان نہیں لانے دے رہی، کون سی چیز ہے؟ فرمایا وہ چیز یہ ہے کہ تم خنزیر کھاتے ہو، اور تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو۔ اگر تم نے میرا کلمہ شریف پڑھ لیا تو پھر تم ان کو بیٹا نہیں کہہ سکتے، میرا کلمہ شریف پڑھا تو تم پھر صرف رب کو وحدہ لا شریک مانو گے، اور تم پھر خنزیر نہیں کھاؤ گے۔ جس طرح آج بھی عیسائی خنزیر کھاتے ہیں نا، امریکہ والے، برطانیہ والے اور دیگر رہنے والے جو لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سرکار فرماتے ہیں اس وجہ سے جو تم میرا کلمہ نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے دلیل یہ دی کہ بات یہ کہ ہم اس لیے ان کو اللہ کے بیٹا کہتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے خامد اللہ تھے۔ انہوں نے کہا پھر اگر اللہ یعنی ان کا خامد اللہ نہیں تھے، وہ اللہ کا بیٹا نہیں تھے، تو پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے باپ کا بتائیں وہ باپ کون ہے؟
یعنی یہ سرکار سے وہ کہنے لگے کہ پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو ہے ان کے باپ کے بارے میں ہمیں خبر دے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، یہ رب کی قدرت ہے. لیکن وہ مانے نہیں. جب وہ نہیں نہ مانے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو ایک دلیل دی. سرکار نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ہے کہ جن کا صرف باپ نہیں تھا، تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام تو وہ تھے کہ جن کا نہ باپ تھا نہ ان کی ماں تھی. تو پھر ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کو تم رب کا بیٹا نہیں، نہ ان کو تم رب کہتے ہو. ان کے بارے میں تو تمہارا ایسا عقیدہ نہیں کہ جس طرح تم حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بیٹے کے بارے میں کر رہے ہو. تو تم ان کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ کیوں نہیں رکھتے؟ یہاں تک کہ یہ تو شروع سے یہ طریقہ چلتا آیا ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی دلیل کا جواب نہ ہو تو پھر آگے سے جھگڑنا شروع کر دیتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے مختصر یہ ہے کہ حضور نے اس کو نا مباہلے کا چیلنج دے دیا. سرکار نے فرمایا تم سے مباہلہ کروں گا. مباہلہ جب ان کا چیلنج ہوا، اب کیا اس کے بعد ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں 3 دن کا ٹائم دیا جائے. جب 3 دن کا ٹائم دیا گیا تو کیا ہوا؟ انہوں نے بنو قریظہ اور بنو نضیر جو تھے ان کو بلایا گیا. قبیلہ ان سے مشورہ کیا. انہوں نے ایک محل کے اندر ان کو بلا کر مشورہ کیا. وہ چونکہ بنو نضیر اور بنو جو قریظہ تھے وہ یہودیوں کو قبیلے تھے، انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ بات یہ ہے کہ تم ان سے مباہلہ نہ کرو، تم ان سے مباہلہ نہ کرو. اب جب انہوں نے مشورہ ان کو دیا، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں، چونکہ وہ جانتے تھے سرکار کو کہ یہ تو اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تو رب چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، یہ تو اشارہ کرے تو سورج جو ہے وہ واپس پلٹ جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ نہ ان سے جو ہے وہ مباہلہ کرو کہ میں جانتا ہوں. بلکہ ایک روایت میں اس طرح کہ جس وقت وہ ان کا مشورہ ہوا تو وہ آئے سرکار سے معذرت کرنے کے لیے کہ چلو ہم جو ہے وہ مباہلہ نہیں کرتے، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا تو ادھر حضرت نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ سفید سرکار نے سوٹ مبارک پہنا ہوا ہے، بڑی شان سے سرکار نے جو ہے وہ سیاہ رنگ کا امامہ شی پہنا ہوا ہے، اور ایک طرف حضرت امام حسن ہے، دوسری طرف حضرت امام حسین ہے، پیچھے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، اور بالکل تیار کھڑے ہیں. جب انہوں نے دیکھا، یہودی بھی تھے، تو یہودیوں نے کہا، بنو قریظہ والوں نے، بنو نضیر والوں نے عیسائیوں سے کہا عیسائیوں تم ان سے مباہلہ نہ کرنا، اس لیے اگر ان کے نبی نے دعا کر ڈالی تمہاری ہلاکت کے لیے، اور ان کے جو 7 چہرے ہیں جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اور چمکنے والے ہیں، اگر انہوں نے اس کے اوپر آمین کہہ ڈالی تو قیامت تک کے لیے تمہاری نسلوں کو ختم کر دیا جائے گا. اور پھر اس کی گواہی سرکار نے باقاعدہ خود عطا فرمائی کہ گواہی یہ تھی کہ اب جب انہوں نے کہا کہ محبوب علیہ السلام ہم آپ سے نہیں مباہلہ کریں گے، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہوں گے، وہ جزیے کے اوپر مان گئے. ہم جو ہے وہ ہر سال 34 اونٹ جو ہے ہم آپ کو دیں گے. اس طرح دیگر جو کچھ بھی جب ان کا مقرر کتابوں کے اندر موجود ہے وہ جو مقرر ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے. اب یہ جب معاملہ ختم ہوا وہ چلے گئے، جزیہ طے ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بعد کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ سرکار نے فرمایا خدا کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ مباہلہ کر دیتے، قبول کرتے اور مباہلہ ہو جاتا تو میں دعا کرتا رب سے اور میرے پیچھے آمین کہتے علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم. تو فرمایا خدا کی قسم ہے ان کے ساری قوم جو ہے وہ ساری خنزیر بن جاتی اگر میں دعا کر دیتا. یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا رب کا عذاب اور جو آگ تھی ان کے گھروں کی چھتوں کے اوپر آ چکی تھی، بس میری ہاں کرنے کی دیر تھی تو یہ آگ ان کے گھر میں داخل ہو جانی تھی. تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی. یہ تو حقیقت بات ہے. اور اس چیز کو پھر رب نے کیا بیان کیا جو میں بتانا چاہتا تھا کہ بیٹو، یہ رب خود کہہ رہا ہے محبوب حسن بھی تمہارے بیٹے ہیں، حسین بھی تمہارے بیٹے ہیں. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. محبوب کیا معاملہ تھا اس وقت کہ جس وقت جو ہے وہ آپ کہہ رہے تھے کہ میرے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں. یعنی ہم بھی اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ. ہم بھی اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تو تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ. اور ہم بھی اپنے مردوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی مردوں کو بلاؤ.
ہم اس کے بارے میں مباہلہ کرتے ہیں۔ اب اس مقام پر ابناءنا و ابناءکم، ابنا کا مطلب ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے کون سے تھے؟ وہاں پر حضرت آپ کے جتنے صاحبزادے تھے، حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم طیب سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے اس وقت تو پردہ فرما گئے تھے۔ یہ 10 ہجری کا معاملہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو بیان کیا اور یہ جو قرآن کے اندر یہ بیان کیا گیا ابنانا و ابناکم، اس ابنا سے مراد نبی کریم علیہ السلام کے دونوں نواسے ہیں جن کو امام حسن کہا جاتا ہے اور حضرت امام حسین کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے جو اگلے والا حصہ ہے اس کے اندر تو باقاعدہ حدیث ہے ان کے بارے میں، اور بہت ایمان افروز جو حدیث ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ اللہ کریم حضور کے صدقے سے ہماری حاضری قبول فرمائے۔ بیٹھے بیٹھے میرا ایک اعلان سنو کہ یہ جو سموار شریف آ رہا ہے پیر شریف، اس پیر شریف کے اندر انشاءاللہ العزیز اسی مسجد کے اندر محرم الحرام شریف کے حوالے سے ہم نے ایک جلسہ عظیم الشان رکھا ہے، جس میں بلکہ پورے عالم اسلام کی ایک عظیم ہستی اور شخصیت حضرت مفتی سائیں غلام رسول قاسمی صاحب زیدہ شرفہ سرگودے سے آپ تشریف لائیں گے، تو وہ بڑا ایمان افروز خطاب فرماتے ہیں۔ پہلے بھی شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا ہو، وہ پیر بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، اور بہت بڑے عالم دین بھی ہیں۔ اس جگہ پہ مغرب تا عشاء پروگرام ہوگا، یعنی مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ ایک تلاوت ہوگی، 1 یا 2 نعتیں ہوں گی، اس کے بعد ان کا خطاب شروع ہوگا۔ ہماری نماز اس وقت ہو رہی ہے 8:15 بجے، انشاءاللہ 8:15 بجے جماعت کھڑی کر دی جائے گی۔ آپ وقت کا لحاظ رکھنا کہ یہ نہ ہو کہ نہیں ابھی تقریر شروع ہوگی تو ہم تب جائیں گے۔ آپ نے مغرب کی نماز سب لوگوں نے یہاں پہ آ کے ادا فرمانی ہے۔ میں نے فلیکسز بھی لگوا دی ہے، انشاءاللہ مزید جو ہے اس کے اعلان کیے